بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان راجہ کاشف، پروگرام اختلاف۔ ناظرین، محرم الحرام کا مہینہ اور 9 محرم جو ہے وہ واقعہ کربلا کی ہمیں یاد دلاتی ہے۔ افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیوں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا۔ اگر ہم واقعہ کربلا کی بات کریں تو جب کبھی ظلم تاریکیوں کا لباس پہن کر حق کے چراغ بجھانے نکلتا ہے، تب کربلا کی ریت پر بہنے والا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا لہو ہمیں جگاتا ہے۔ اور وقت گزرنے کے ساتھ سانحہ کربلا صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں رہ گیا، بلکہ ایک ابدی پیغام، ایک زندہ احتجاج اور ایک ضمیر کو جھنجھوڑنے والی صدا بن چکا ہے۔ نہ تخت و تاج کی پرواہ، نہ لشکروں کا غرور، حسین ابن علی نے دیا ضمیر کا نور۔ کربلا ہمیں بتاتی ہے کہ باطل کتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو جائے، اگر حق پر کھڑا ہونے والا ایک بھی ہو تو وہ تاریخ بدل دیتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطابات میں ہمیں دین کی اصل روح، ظلم کے خلاف جدوجہد، حق گوئی، حریت فکر اور صبر و رضا جیسے عظیم اصولوں کی تعلیم ملتی ہے۔ آج کے دور میں جب ضمیر بکنے لگے ہیں، حق چھپایا جا رہا ہے، صحافت خوف کی زنجیروں میں ہے، سیاست یزیدی انداز اختیار کر چکی ہے اور نوجوانوں کے خواب مادہ پرستی میں دفن ہو چکے ہیں، تو ہمیں رک کر خود سے یہ سوال کرنا چاہیے، کیا ہم کربلا کو صرف ماتم اور نوحہ میں محدود کر چکے ہیں؟ کیا حسینیت صرف ایک رسم بن گئی ہے یا ایک انقلابی مشن؟ کربلا محض ایک واقعہ نہیں، یہ شعور کی تلوار ہے، بیداری کی آواز ہے۔ ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ اگر آج کوئی حسین حل من ناصر ینصرنی پکارے تو کیا ہم اس کو جواب دیں گے، یا کوفہ کی خاموشی ہمارا مقدر ہے؟ سوالات کا فکری ربط تو یہ بنتا ہے کہ یہ سوالات محض علمی نہیں ہوں گے بلکہ ضمیر کا امتحان بھی ہیں۔ جو سوالات آج ہم اپنے پروگرام میں اپنے مہمانوں سے پوچھنے جائیں گے کہ کیا ہم موجودہ دور کے یزیدی نظام کو پہچانتے ہیں؟ کیا ہم سچ بولنے والوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں یا خاموش تماشائی بنے رہتے ہیں؟ کیا ہم حسین کی سیرت کو تعلیمی نظام، میڈیا، سیاست اور نوجوانوں کے ذہن میں زندہ رکھ پائے ہیں؟ کیا ہم اتحاد، قربانی اور بیداری اس پیغام کو دنیا بھر کے مظلوموں تک پہنچا رہے ہیں؟ یہ تمام وہ سوالات ہیں جو آج کے ہم اپنے پروگرام میں اپنے مہمان، معزز جو مہمان ہیں ان سے کریں گے۔ ہمارے ساتھ جو ہمارے مہمان آج اسٹوڈیو میں موجود ہوں گے، جناب ضمیر علی ڈھتو صاحب ہیں، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، اور اس کے علاوہ پروفیسر وسیم آکاش صاحب ہیں، تجزیہ کار ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا۔ ڈھتو صاحب، آپ سے آغاز کروں گا کہ یہ 9 محرم کربلا ہمیں حسینیت کی تعلیم دیتا ہے، ہمیں قربانی کی تعلیم دیتا ہے، حق پر کھڑا ہونے کی تعلیم دیتا ہے، باطل کے خلاف کلمہ حق کہنا کی ہمیں تعلیم دیتا ہے۔ حضرت امام حسین نے جو اپنے خطبات جو بیان کیے تھے، ہمیں کن بنیادی اسلامی اصولوں کی انہوں نے جو ہے اپنے خطبات میں تعلیم دی ہے؟ بہت شکریہ کاشف صاحب۔ آج محرم ہے اور جب بھی محرم کا مہینہ آتا ہے تو یقینی طور پہ ہر مسلمان کا دل خون کے آنسو ہوتا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ وہ کسی شاعر نے کہا تھا، غالباً وہ محسن نقوی تھے، بڑے اچھے شاعر ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، حسین دل ہے حسین جاں ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، حسین قرآن کی زباں ہے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ حسین قرآن کی زباں ہے۔ اب یہاں پر پرابلم یہ آ گیا ہے کہ جہاں تک میں سمجھا ہوں تو اگر آپ دل کی بات پوچھیں تو میں آج کے دن میرا دل بڑا روتا ہے۔ ایک اس بات پر روتا ہے کہ سن 61 ہجری میں آل رسول کا پورا گھرانہ اسی امت نے سیاسی بنیادوں پر، مختلف اختلافات کی بنیادوں پر پورے کا پورا گھرانہ ذبح کر دیا۔ دوسرا مطلب اس بات پہ بھی دل روتا ہے کہ حسین نے جس بات کے لیے اپنا پورا گھرانہ ذبح کروا دیا، امت نے اس ساری چیزوں کو چھوڑ دیا، باقی کاموں کے پیچھے لگ گئے۔ مطلب جو مقصد یزید کا تھا
امت اس کے پیچھے لگ گئی. جو مقصد حسین کا تھا اس کو چھوڑ دیا ہے حسین امت نے. اور آج بھی جو ہے نا وہ چاہے مسجد ہو چاہے امام بارگاہ ہو, وہاں پر اگر آپ تقریریں سنیں, کہانیاں سنیں, تو وہ ساری امام حسین علیہ السلام اور آپ کے جو 72 ساتھی تھے ان کی شان, ان کی عزت, ان کے وقار کے حوالے سے وہ آپ سنائی دیں گی. اور ان سب کا عمل دیکھیں تو آپ کو یزید کے بہت قریب قریب نظر آئے گا. اب مطلب ایک جو میری سمجھ آئی ہے سوسائٹی کے اعتبار سے, اب ظاہر ہے کہ میں مذہبی حوالے سے اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ میں حسین ابن علی جیسے اعلیٰ شخصیت کے بارے میں کوئی مطلب ان کی تعریف بیان کرنے کے لیے میں نہیں سمجھتا کہ ہماری زبان میں اتنی سخت ہے. لیکن اگر ہم دیکھیں تو ہم اگر اپنے آپ کو حسین ابن علی کا غلام کہتے ہیں یا ان کے پیروکار کہتے ہیں, تو ہمیں اتنا تو سمجھنا چاہیے کہ حسین کیا تھا, یزید کیا تھا. دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے, آپ بے شک اس بنیاد پر ہمارا جو نا وہ پیمر ہمارے اوپر پابندی لگا دے. دیکھیں امامت حسین کی بھی ہوتی تھی. حسین کی امامت میں لشکر یزید نے پہلی بار نماز بھی پڑھی تھی. بیضا کے مقام پہ جہاں امام حسین علیہ السلام اور حر بن یزید کا آمنا سامنا ہوا تھا, تو وہاں پر ان کے جو پہلے مذاکرات ہوئے تھے تو ان مذاکرات کے دوران تھوڑی دیر ہو گئی, نماز کا وقت ہو گیا, تو امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں نے اذان دی, پھر اقامت پڑھی. تو حضرت حسین علیہ السلام نے لشکر یزید سے کہا تھا کہ اگر آپ چاہیں تو میرے ساتھ نماز پڑھ لیں, آپ چاہیں تو علیحدہ سے پڑھ لیں. تو انہوں نے کہا نہیں, نماز ہم آپ کے ساتھ پڑھیں گے, لیکن کیونکہ یزید کا جو حکم ہے اس کو ٹال نہیں سکتے. اب پرابلم یہاں پر یہ کہ اگر آپ نے حسین کے پیچھے نماز پڑھ کے بھی یزید کا ساتھ دینا ہے تو پھر آج کے مسلمانوں سے تو شکوہ ہی کوئی نہیں ہے. اگر آپ جاتے ہیں کربلا کے اوپر تو کربلا ہر دور میں رہتی ہے. امام حسین علیہ السلام کے خطبات کی آپ نے بات کی, اس مقام پر یہ تاریخی بات ہے. اس کے پورے الفاظ تو مجھے نہیں, لیکن ان کا مفہوم میں آپ کو سنا دیتا ہوں, کیونکہ پورے الفاظ میں اگر کوئی کمی پیشی ہو جائے تو اللہ معاف کرے, ذرا گستاخی کا وہ پہلو آ جاتا ہے. امام حسین علیہ السلام نے حر بن یزید سے جو پہلا خطاب کیا تھا اس کے لشکر سے اپنے ساتھیوں سمیت نماز کے دوران انہوں نے کہا تھا کہ میں نے اپنے نانا جان سے سنا کہ جس نے کبھی ظالم بادشاہ کا زمانہ پایا اور اپنی طاقت کے مطابق جو بول سکتا ہے وہ بولے, جو تلوار اٹھا کر جہاد کر سکتا ہے وہ جہاد کرے, لیکن اگر اس نے اپنی طاقت کے مطابق اس کے خلاف آواز حق بلند نہ کی تو اللہ پاک اس بات پر قادر ہے کہ اس مسلمان کو بھی اس ظالم بادشاہ کے ساتھ اٹھائے. تو یہ واضح خطبہ ہے امام حسین علیہ السلام کا. اور اگر ہم اس سے آگے جاتے ہیں تو حسینیت اور یزیدیت میں فرق کیا ہے؟ حسینیت اور یزیدیت میں نماز کا, مجلس کا اور خطبات کا فرق نہیں ہے, کردار کا فرق ہے. حسین کس بات پہ ان کے اگینسٹ گیا تھا؟ حسین نے کہا تھا کہ وہ بندہ جو حق بات کو چھپائے, وہ بندہ جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال قرار دے, اپنے مقصد کے لیے دین کو استعمال کرے, اس کے خلاف جہاد حسین کا فرض ہے. اور ایک اور جو بات حسین نے کی تھی, حسین ابن علی نے, وہ بڑی کمال کی بات ہے, وہ بالکل قیامت تک ویسے ہی رہے گی. انہوں نے کہا تھا میرے جیسا تمہارے جیسے کی تا قیامت بیعت نہیں کرے گا. اس کا مطلب یہ کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو یہ پتا تھا کہ کربلا رہتی دنیا تک باقی رہے گی اور کربلا کے کردار بھی رہتی دنیا تک باقی رہیں گے. یہی کربلا کا جو پیغام آپ بتا رہے ہیں, جو کربلا کا پیغام ہے کہ میرے جیسا تم جیسے کی بیعت کبھی نہیں کر سکتا, کبھی نہیں کرے گا, یہ دنیا بھر کے مظلوموں کے لیے کیسے مشعل راہ بن سکتا ہے؟ دیکھیں آج بھی حسین جو ہے نا مظلوموں کا آسرا ہے اور ظالموں کے لیے خوف کی علامت ہے. آج بھی اگر آپ دیکھیں تو حق اور باطل کا جو فرق ہے وہ حسین علیہ السلام کا کردار ہے. آج کا بھی جو مظلوم ہے وہ اگر دیکھتا ہے تو حسین کی طرف دیکھتا ہے. آج کا جو ظالم ہے وہ اگر ساتھی ہے تو یزید کا ساتھی ہے, چاہے وہ کسی بھی شکل میں, کسی بھی کردار میں, کوئی بھی لباس پہنتا ہے, لیکن اگر اس کا کردار یزید کے قریب ہے تو وہ یہ سمجھ لے وہ یزید کا ساتھی ہے. آج بھی اگر آپ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں تو آپ بالکل اپنے دل میں یہ رکھ لیں کہ آپ حسینی ہیں. آج بھی اگر آپ ظالم کے ساتھ کھڑے ہیں تو آپ یہ لکھ لیں آپ کوفی ہیں, آپ یزیدی ہیں. پھر چاہے آپ کوئی بھی آپ کا کردار ہے, کوئی بھی آپ کا پیشہ ہے, آپ صحافی ہیں, آپ ڈاکٹر ہیں, آپ مولوی ہیں, آپ ذاکر ہیں. اب اس وقت اگر آپ نے ذکر حسین کرنا ہے, سارا دن بیٹھ کے سارا دن خطابات دینے ہیں,
حضرت حسین علیہ السلام کی سیرت پہ، اور آپ نے ساتھ دینا ہے یزید کا، مطلب آج کے ظالم حکمرانوں کا، جو بھی ظالم حکمران ہیں. اور اگر آپ نے فیصلے کرنے قاضی شورا والے، تو آپ یہ لکھ لیں کہ آپ ہیں یزید کے ساتھ. آپ حسین جو ہے نا، یہ روشنی ہے. روشنی اور اندھیرے میں واضح فرق ہے. روشنی اور اندھیرا کبھی ایک نہیں ہو سکتے، یہ تا قیامت نہیں ہوں گے. جو بھی لوگ آج اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں یا امت کو دھوکہ دیتے ہیں، یا ان کا یہ خیال ہے کہ ان کے جو ظاہری لبادہ ہے اس لبادے کی بنیاد پر وہ اپنے آپ کو بچا لیں گے، ایسا کبھی نہیں ہوگا. حسین اور یزید، اس میں واضح فرق ہے، یہ قیامت تک رہے گا. آج کتنے سال گزر گئے. وہ جیسے ایک اور شعر ہے کہ حسین ہے، یزید تھا. وہ جو یہ غالباً یہ بھی محسن نقوی کا ہی شعر ہے. تجھے اس سے اتنی، تیرے دل میں کیسی گرا پڑی، تجھے اس سے اتنا بغض ہے کیوں. وہ جو نبی کی آنکھ کا نور ہے، جو علی کے دل کا چین ہے، وہ جو مٹ گیا وہ یزید تھا، جو نہ مٹ سکا وہ حسین ہے. اب حسین اور یزید کا جو واضح فرق ہے آج کی دنیا میں، صحیح. وہ بالکل ایک مظلوم ہے اور ایک ظالم ہے. اور میرا خیال ہے کہ آج سوری آپ ایک جملہ اور کہہ رہا ہوں. دیکھیں اس وقت اگر آپ دیکھیں ساری دنیا میں کوئی مطلب ایسا بندہ نہیں ہے جس کو یہ بات سمجھ نہیں آتی ہے. اگر ہم اس وقت بھی دیکھیں مسلم امہ کا کردار، تو آپ فلسطین کو دیکھ لیں، وہاں پہ کس طرح مظلوم، بے سہارا، ایک لاوارث لوگ اللہ کو پکار رہے ہیں، اس امت کو پکار رہے ہیں. یقینی طور پہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرنے پہ قادر ہے، لیکن انہوں نے اس امت کو انہی امتحانات سے تو آزمانا ہے. صحیح صحیح. میں دوبارہ بھی آپ کی طرف آتا ہوں. ذرا واقعہ کربلا اور حسینیت پر ذرا پروفیسر صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ موجودہ جو مسلمان معاشرہ ہے وہ واقعہ کربلا سے صحیح سبق حاصل کر پا رہا ہے یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ کاشف صاحب. اللہ تعالیٰ کی پاک کلام کی ایک آیہ مبارکہ کے ایک حصے سے آج کی گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان. بے شک اللہ عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے. واقعہ کربلا کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے آیہ تطہیر کے وارثان کے حوالے سے گفتگو کرنا میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی سعادت ہے اور یہ بڑے نصیب کی بات ہے. آج آپ کے پروگرام میں خصوصی طور پر اس موضوع کو شامل کیا گیا، میں سمجھتا ہوں ایک بڑی سعادت کی بات ہے، اور یہ خدمت ہے اور ایک پیشکش ہے اپنی طرف سے اس واقعے کے حوالے سے ان ہستیوں کو کہ جو ہستیاں اللہ کے اس ایک حکم کی تعمیل میں اپنے پورے کنبے سمیت اس شہادت کے مقام پر فائز ہوئی ہیں اور وہ گواہی دی. شہادت کا لغوی معنی کاشف صاحب گواہی ہے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو گواہی پیش کی ہے اس کی مثال جو ہے وہ رہتی دنیا تک کبھی دوبارہ نہیں مل سکتی. ایسی مثال ملنا ناممکن ہے. اگر بات کی جائے سن 61 ہجری کے اس واقعے کی، تو واقعہ کربلا تاریخ تو ہم سب نے سنی ہے. مسلمان قوم کا میں سمجھتا ہوں کہ ہماری یہ بڑی خوش قسمتی بھی ہے کہ ہماری تاریخ ہمیشہ سے زندہ رہی ہے. ہمارے علماء نے اور ہمارے اکابرین نے ہمیشہ سے تاریخ کو ہمارے سینوں میں ہمیشہ زندہ رکھا ہے. جب بھی اس طرح کا کوئی بھی موقع آتا ہے، چاہے وہ رمضان کریم ہے، چاہے وہ مقدس ہمارے جو تہوار ہیں یا مقدس ایسے مقامات ہیں کہ جہاں ہمارے علماء نے اس تاریخ کو زندہ رکھا. میں تاریخ اعتبار کے تناظر میں تو بات آج نہیں کروں گا، لیکن فلسفہ شہادت کے اعتبار سے میں ضرور بات کرنا چاہوں گا. واقعہ کربلا یہ صرف ایک مارکہ ہی نہیں تھا، یہ صرف ایک جنگ کا نام نہیں تھا، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک کسوٹی ہے، ایک ترازو ہے، اور ایک ایسا پیمانہ ہے کہ جہاں حق و باطل میں تفریق کو بڑے آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے، اور اس کی پیمائش کا ایک بہترین توازن بڑے واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے. جہاں میدان کربلا میں جو میدان کربلا تھا یہ ایک امتحان تھا استقامت کا، امامت کا، شجاعت کا، صبر کا، توکل اور رضا کا، اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ ظالم کے سامنے نبرد آزما ہونے کے لیے ڈٹ جانا تھا. وہاں تعداد کو نہیں ملوز خاطر رکھا گیا، وہاں بہت قلیل سی تعداد کے ساتھ
جو ہے وہ استقامت کا مظاہرہ کیا گیا ہے، اور محدود وسائل کو استعمال کرتے ہوئے دشمن کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بننا، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے بھی تاریخ میں کوئی ایسی مثال نہیں تھی، اور اس کے بعد بھی اتنی شاندار مثال ہمارے سامنے نہ آئی۔ کربلا کے حوالے سے آگے بات کرتے چلوں تو یہ پیغام تھا دنیا بھر کے مظلوموں کے نام کہ اگر تعداد میں تھوڑے بھی ہو جاؤ تو چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر، پھر بھی یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول، کبھی کسی یزیدی کی اطاعت قبول مت کرنا۔ دیکھا جائے تو سر یہ حسین سے حسینیت ہے اور یزید سے یزیدیت ہے۔ میں اس ایک کنسپٹ کے اوپر ضرور آنا چاہوں گا، اور اس کی بڑی ضرورت بھی ہے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخصیت تھی، لیکن حسینیت بعد میں ایک معاشرہ بنا۔ یزید ایک فرد واحد تھا، اور یزیدیت پھر ایک معاشرے کی پہچان بنی۔ حسینیت کیا ہے؟ حسینیت، جہاں حسینیت کی بات آتی ہے، حسینی معاشرے کی بات آتی ہے، تو حسینی معاشرہ سچائی کا معاشرہ ہے، حسینی معاشرہ وفا کا معاشرہ ہے، حسینی معاشرہ خلوص کا معاشرہ ہے، حسینی معاشرہ عدل کا معاشرہ ہے، انصاف کا معاشرہ ہے، اور استقامت کا معاشرہ ہے۔ جہاں یزیدیت کی بات کریں تو یزیدیت جھوٹ ہے، برائی ہے، اور ظلم ہے، بربریت ہے، اور انتہا پسندی ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو یہاں 61 ہجری میں اس واقعے کے بعد دو دھڑے بنے، دو معاشرے بنے، اور ان معاشروں کے جو پیروکار تھے انہوں نے اسی سوچ کی عکاسی بھی کی آگے چل کر۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروکار اور ان کو ماننے والے اور ان پر ایمان اور تیقن رکھنے والوں کو ہم نے دیکھا کہ وہ برسر پیکار بھی رہے اور استقامت کا مظاہرہ بھی کرتے رہے ہر دور کے اندر۔ یزیدیت نے کیا کیا؟ یزیدیت کی اپروچ کیا تھی کہ معاشرے میں منافرت پھیلانا، تعصب پھیلانا، یا منفی سوچ کو پھیلانا۔ آج کے حالات کی اور معاشرے کی بات کی تو کیا آج کے حالات میں اسی تناظر میں آ رہا ہوں، آج کے معاشرے کی طرف آ رہا ہوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ خاموشی اس واقعے کی، جو میں سمجھتا ہوں یہ اس واقعے کو اگر ہم باریک بینی سے دیکھیں، زیرک مزاجی سے دیکھیں، تو کوفیوں کا کردار اگر ہم دیکھیں تو وہاں ہمیں خاموشی نظر آئی۔ وہاں حسین علیہ السلام کو جب بلایا گیا، پیغام دیا گیا، بلایا گیا، اور پھر بلانے کے بعد خاموشی، کوفیوں نے مفاد دیکھا، خوف دیکھا، پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ اپنی خواہشات کو دیکھا، خوف کو دیکھا، اور وہ بات پہلے بھی ہم کر رہے تھے کہ وہ تنخواہ کی بات آئی تو یزیدی لشکر نے کہا کہ جناب نماز تو آپ کے پیچھے پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے، لیکن تنخواہ ہمیں یزیدی دیتا۔ تو وہاں پہ ایک خاموشی بھی اختیار کی گئی۔ وہاں کیا کیا گیا کہ یہ خاموشی جو تھی، اس خاموشی نے اس واقعے کو اس سنگین میں ظلم اور بربریت کی طرف بھیجا۔ آج اگر ہم دیکھیں تو آج ہم مسلم ممالک کے تناظر میں دیکھیں تو حالیہ بہت سارے واقعات ہمیں نظر آتے ہیں اس حالیہ دہائی میں، اور خاص طور پر کرنٹ افیئرز میں ہم دیکھیں تو پچھلے کچھ ہی عرصے میں، ہمارے کچھ ماہ میں ہم نے دیکھا کہ مسلم امت کے اوپر بڑا کڑا وقت بھی آیا۔ پاکستان بھارت کی جنگ کو دیکھ لیا جائے، اگر فلسطین کے موضوع کو دیکھ لیا جائے، کشمیر کے موضوع کو دیکھ لیا جائے، یا حالیہ ایران اور امریکہ کی اور اسرائیل کی جو کشیدگی تھی ہم اس کو دیکھا جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اتحاد بین المسلمین میں میں نے کہا ہم نے دیکھا، ہم نے اکثر اس پر موضوع پر گفتگو بھی کی کہ کہیں نہ کہیں ہمیں کمی ضرور نظر آئی، کہیں نہ کہیں فقدان نظر آیا، اور وہی خاموشی کا عنصر وہ موجود تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ خاموشی ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ ظلم کا آغاز اسی وقت ہوتا ہے جب معاشرے میں خاموشی پیدا ہوتی ہے، اور خاموشی کسی ظلم کے آغاز کے لیے ممد و معاون ثابت ہوتی ہے۔ تو یہی خاموشی میں سمجھتا ہوں کہ آج مسلم امہ کو توڑنی چاہیے۔ ہمیں یہ خود پرکھنا چاہیے، ہمیں خود یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا آیا کسی یزیدیت کے اس معاشرے کی اس خوشبو سے، اس بدبو سے متاثر تو نہیں ہو رہے، یا پھر حسینیت کے باغ کی وہ جو خوشبو تھی کیا وہ آیا ہمارے دامن میں موجود ہے؟ تو پھر ہمیں جو ہے، میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں، ذرا ضمیر صاحب سے پوچھ لوں۔ ضمیر صاحب، آج کے حالات کا اگر ہم جائزہ لیں تو سچ بولنے کی جو قیمت کربلا کے تناظر میں آج کے صحافیوں اور سکالرز پر کس طرح سے اثر انداز ہو رہی ہے؟ کاشف صاحب، یہ ایک مسلمہ اصول ہے کہ حق گوئی ہر دور میں مشکل رہی ہے۔ اسلام سے پہلے بھی جتنے بھی پیغمبر آئے، نبی آئے، ان کے دور سے لے کر آج تک ہمیشہ سے یہ ایک پیمانہ ہے کہ اگر آپ نے سچائی کے ساتھ رہنا ہے، حق پہ کھڑا رہنا ہے، تو آپ کو اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ اگر آپ نے ظلم کے ساتھ رہنا ہے، ناانصافی کے ساتھ رہنا ہے، یزیدی معاشرے کا حصہ بننا ہے، تو آپ کو انعام و اکرام سے نوازا جائے گا۔ دیکھیں، آج اگر ہم دیکھتے ہیں تو مجھے تو اس میں کوئی ذرا برابر بھی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ جس طرح اس وقت لاکھوں ہزاروں کی تعداد میں لشکر یزید تھا،
اور 72 हुसैनी थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो खानवादा था, उसके साथ जितने भी साथी थे उसमें अहले बैत थे, जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान था या उनके जो ग़ुलाम थे, उनके साथी थे, वो 72 थे। और सामने लाखों हज़ारों का लश्कर था। ये आज भी है, हुसैनी आज भी 72 हैं और यजीदी आज भी लाखों और हज़ारों में हैं। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि आपने ये फ़ैसला करना है कि आपने लश्कर हुसैन में रहना है या आपने यजीद के साथ मिलना है। देखें, हुर बिन यजीद बाद में लश्कर हुसैन में शामिल हो गया, अल्लाह ने उसे बड़ी इज़्ज़त दी, बड़े इनाम व इकराम से नवाजा अल्लाह की तरफ से, लेकिन उसके बदले उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। और वो लोग जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सामने खड़े थे, उनको किस चीज़ का था, इब्ने ज़ियाद को किस चीज़ का लालच दिया गया था। वो एक मकाम है, उसका नाम तो मैं भूल गया हूँ, लेकिन वो बड़ा ज़रखेज़ इलाका था। उसको कहा गया था कि अगर आप हुसैन से बैयत ले लो या उनको शहीद कर दो, दोनों सूरतों में हम आपको उस इलाके का गवर्नर बना देंगे। अब कुफी क्यों खामोश हुए थे? कुफी इसलिए खामोश हुए थे कि अगर हमने मुंह खोला तो यजीद नहीं छोड़ेगा, अगर हमने इमाम हुसैन का साथ दिया तो यजीद नहीं छोड़ेगा, और अगर हम खामोश रहे तो यजीद से इनाम व इकराम भी मिलेंगे। काजी शुरे ने क्यों फतवा दिया था? इसलिए कि वो आदी हो चुका था इनाम व इकराम का। दुनिया में कभी भी सच बोलना आसान नहीं रहा, आज भी सच बोलना आसान नहीं है, लेकिन आज भी जो लोग सच पे खड़े हैं उनके लिए बड़ा मुबारक है। ये वो तकलीफ़ें, वो परेशानियां जो वो झेल रहे हैं, ये यकीनी तौर पे अगर आप हुसैनी काफिले में रहेंगे तो आपको मुश्किलात झेलनी पड़ेंगी। हुसैनी काफिला कभी आसान नहीं हो सकता, कभी आसान नहीं हो सकता। हुसैनियत पर कायम रहना इतना आसान नहीं है, उसके लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। इसी मौजू का जो है सिलसिला हम जारी रखेंगे, लेकिन हमें यहाँ पे एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हुसैनियत और यजीदियत के दरमियान फ़र्क, जो वाज़ेह फ़र्क है, उस पर मज़ीद बात करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक।